بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اب اس میں آپ کو حج تمتع کا طریقہ ہم نے بتا دیا، آپ لوگ جو بھی کرنے والے ہیں تو حج تمتع کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اسلام میں جو 5 چیزیں ہیں، جیسا کہ ساجد انور صاحب نے بتایا، آخری جو ہے تو حج ہے۔ حج کے اندر ایسا ہے کہ آپ کی جان بھی لگنے والی ہے، آپ کی مال بھی لگنے والی ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی لگنے والی ہیں، اور جیسے کہ آپ کو صبح میں بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے مہمان نہیں ہیں، آپ خصوصی مہمان ہیں۔ خصوصی، یہ خصوصی ورڈ جہاں آ جاتا ہے نا تو سوچئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مہمان بول کے تو بلایا، لیکن آپ کو حج کے لیے بلایا تو آپ اللہ رب العزت کے خصوصی مہمان ہو گئے۔ تو ہم جب وہاں جائیں گے تو سارے طریقے آپ سیکھ کے جائیے، حج دیکھ کے کرنے کا کام نہیں ہے، آپ سیکھ لیجئے، سیکھ کر وہاں پر آپ جائیے۔ جیسے کہ آپ نے اگر حرم شریف میں 1 نیکی کی تو 1 نیکی کا بدلہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ لیکن اگر آپ سے وہاں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی پکڑ بھی ویسی ہے۔ صرف آپ نیکی کے لیے خوش مت ہو جائیے، اگر آپ وہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کسی کو کچھ بولتے ہیں تو یہ چیز کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیے۔ اب جیسے کہ ہم مینا، عرفات، مزدلفہ میں حج کرنے والے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مشائل۔ اب حج میں آپ کو 1,00,000 نیکی مل گئی، لیکن مشائل میں آپ کو 700 نیکی ملتی ہے، 700 نیکی۔ اور یہ 700 نیکی کہاں کی ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ حج بیت اللہ کی۔ بیت اللہ کی 1 نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000۔ اب آپ مشائل میں جب مینا، عرفات، مزدلفہ میں کوئی بھی 1 نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو 700 نیکی حرم شریف کی ملے گی، یعنی 1 نیکی کا بدلہ 7,00,000 کے برابر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں پہ بلایا ہے اس کا خصوصی مہمان بول کے، اور اللہ رب العزت وہاں لٹا رہے ہیں، لوٹو کتنا لوٹتے ہیں۔ تو اب بہت سارے حاجی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم گئے، 1-2 نمازیں پڑھی، انہوں نے کچھ طواف کیا ہے، زیادہ تر پھر آ کے آپ وہ گھر پہ ہی رہ رہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ گھر پہ مت رہیے، زیادہ تر جتنا ٹائم ہوا آپ وہاں مکہ مکرمہ میں گزاریے۔ حرم شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں ان کو ملتی ہے جو حرم شریف میں طواف کر رہے ہیں، اور 40 نیکی ان کو ملتی ہے رحمتیں کہ جو حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا دوسرے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور آخری درجے کی رحمتیں 20 رحمتیں ان کو ملتی ہے کہ جو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ایک شوق بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ یہ رحمتیں آپ کو کہیں اور ملنے والی نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اتنے رحمتیں آپ وہاں پہ لوٹ لیجئے، آپ لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے حج کی جو فرض ہے اور واجبات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا، جس کے پاس اگر پینسل پین ہے تو وہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کی عبادتوں سے جڑا ہے۔ اگر سامان کم زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ کو بولنے والا نہیں، لیکن اگر یہ عبادتوں میں آپ نے آگے یا پیچھے کر دیے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔ تو دیکھیے حج میں 3 فرض ہیں۔
سب سے پہلا فرض ہے احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا اور تلبیہ کا پڑھنا. یہ تینوں کو ملا کر ایک فرض ہوتا ہے. خالی آپ نے احرام باندھ لیا، تلبیہ نہیں پڑھی، آپ نے نیت نہیں کری تو آپ کا احرام کی پابندیوں میں آپ آتے ہی نہیں، آپ کا پہلا فرض ادا نہیں ہوگا. تو پہلے فرض کے ساتھ میں 3 چیزیں جڑی ہوئی ہے. یہ 3 چیزوں کو آپ لکھ لیجئے یا آپ کے ذہن میں نقش کر لیجئے. سب سے پہلے احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا اور تلبیہ کا پڑھنا. تلبیہ 1 بار پڑھنا فرض ہے، 3 بار پڑھنا سنت ہے. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم ہر چیز سنت کے طریقے سے کریں گے، اس لیے ہم 3 بار تلبیہ پڑھیں گے. لیکن تلبیہ کا ہمارے علامہ ساجد انور صاحب نے آپ کو صبح میں ہی بتایا تھا کہ صحابہ کو جب کہا تو صحابہ نے اتنی زور سے پڑھا کہ ان کے گلے خوش ہو گئے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ جو ہے تو احمد نگر میں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، آپ کا ایک عمرہ ادا ہو گیا، اب آپ لوگ بلڈنگ کے اوپر ہیں، اب آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے. تو وہ منظر آپ کے ذہن میں رکھیے اور ایک دوسرے کو مت دیکھیے کہ بازو والا میرے کو دیکھ رہا، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا اور اللہ کے سامنے میں تلبیہ پڑھ رہا. تو جتنی با آواز بلند ہو سکتا ہے اتنی با آواز بلند آپ تلبیہ پڑھیے. میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دوسرا جو فرض ہے وہ ہے وقوف عرفات، یعنی عرفات کی حاضری. اگر آپ کی عرفات کی حاضری نہیں ہوئی تو گویا کہ آپ کا حج ہی نہیں ہوا. دیکھیے فرض اور واجبات میں فرق یہ ہے کہ اگر فرض چھوٹا ہے تو وہ عمل ہوا ہی نہیں، لیکن اگر آپ کے کوئی واجبات میں سے آگے یا پیچھے ہوتا ہے یا آپ کا واجب چھوٹتا ہے تو ہم دم دے کے وہ واجب کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن 3 چیزیں آپ کو بہت ذہن نشین کر لینی ہے. حاج صاحب بتائیے پہلا فرض کیا ہے؟ احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ ایک ہو گیا. دوسرا فرض ہے وقوف عرفات یعنی عرفات کی حاضری. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت. اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کی تو بھی آپ کا حج نہیں ہوگا. ابھی آپ کو طواف زیارت نہیں پتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو آگے وہ بتاؤں گا. اس کے بعد میں 6 واجبات ہیں. سب سے پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ. مزدلفہ کے اندر آپ کو 9 ذی الحجہ کی رات میں رکنا ہے. دوسرا وقوف ہے آپ کا کنکری مارنا، شیطان کو کنکری مارنا ہے آپ کو. اس کے بعد میں ہے قربانی کرنا. اس کے بعد میں ہے حلق یا قصر کرنا. اور ہمارا 5واں واجب ہے طواف زیارت کی صحیح کرنا. اور 6واں واجب ہے طواف وداع کرنا. یہ 6 واجبات ہیں. اس کے ساتھ میں ایک واجب حنفی مسلک کا ایک اور ایڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ترتیب سے کرنا ہے. تو جب آپ واجبات لکھیں گے تو آپ 7 واجب لکھ لیجئے. 7واں واجب ہے ترتیب لازم ہے. اگر آپ نے پہلے جو ہے تو کنکری مار دی، اس کے بعد میں آپ نے قربانی کر دی تو آپ کا ایک واجب ترک ہو گیا، تو آپ کو قربانی دینا پڑے گا. اس لیے اس کو آپ ترتیب سے ہی کریے. اب دیکھیے یہ صبح میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حرم شریف کا منظر بتایا گیا ہے کہ بھائی حرم شریف کہاں ہے، کہاں کون سی چیز ہے. تو یہ بیچ کا جو ہے کالا حصہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ خانہ کعبہ ہے. اور اس کے بعد کا جو پورا ایک گول راؤنڈ ہے یہ ہے حدود حرم. یہ حدود حرم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں طے کی ہے. یہ جو ہل کا علاقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا، اور حدود حرم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے کیا ہوا ہے. دیکھیے عرفات کی یہ اس کے اندر آپ جب احرام کی حالت میں ہوگے، آپ کو احرام کی حالت میں سارے پابندیاں ہیں، لیکن آپ جب تک کہ مکہ مکرمہ میں رہیں گے، آپ حدود حرم میں رہیں گے تو حدود حرم کی پابندیاں آپ کو کرنا لازم ہے. حدود حرم کے اندر آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں بول سکتے، چاہے آپ احرام
احرام کی حالت میں رہو یا چاہے آپ احرام کی حالت میں مت رہو. یہ حدود حرم اللہ رب العزت کی طرف سے بنائی گئی ہے. دوسری جو حدود ہے یہ حدود ہے اگر آپ حرم شریف کے اندر رہتے ہیں اور حرم شریف کے اندر رہنے کے بعد میں اگر آپ کو مزید عمرے کرنا ہے تو مزید عمرے کرنے کے لیے آپ کو جو ہے تو یہ ہل کے پاس جانا پڑے گا اور ہل کے پاس جا کے آپ کو احرام باندھ کے آنا پڑے گا. احرام باندھنے کے بعد میں آپ جو ہے تو آپ کا عمرہ ادا کر سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حدود بتائی ہے ہل کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی گئی ہے. اور اس کے بعد کا جو بھی علاقہ ہے پورا تو وہ ہے آفاقی. یہ آفاقی نہیں ہے, آفاقی. آفاقی یعنی آپ اور ہم جو کہ ہم اہل حرم کے نہیں ہیں, ہم اہل ہل کے نہیں ہیں, ہم ہیں آفاقی باہر سے جانے والے. تو مکہ مکرمہ میں آپ جب بھی جائیں گے تو آپ احرام کی حالت میں ہی جائیں گے. اور جب آپ نے عمرہ ادا کر لیا اب آپ کیا ہو گئے, آپ محرم ہو گئے, آپ یعنی آپ اہل حرم کے ہو گئے, آپ حرم کے رہنے والوں میں آپ کا شمار ہو گیا. تو جب آپ کا حج کے لیے آپ احرام باندھیں گے تو آپ کے گھر سے باندھیں گے, آپ حرم شریف کے پاس سے احرام باندھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں تھوڑی سی چیزوں کی آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے مینا, مزدلفہ, عرفہ. تو جب آپ کا پہلا عمرہ ادا ہو جائے گا, پہلا عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ جتنے بھی دن حرم شریف میں رہیں گے تو آپ کیا کیجئے, بڑے دروازوں کے پاس میں آ جائیے حرم شریف کے اور وہاں سے جائیے آپ زیارتیں کرنے کے لیے. آپ جب نیچے آئیں گے, نیچے آنے کے بعد میں آپ کی بلڈنگ میں ایک ہوتا ہے نگران گاہ, اسے کہا جاتا ہے حارس. آپ اس کے پاس میں جائیے, اس کے پاس ایسے کارڈز ہوتے ہیں, یہ کارڈ آپ وہاں سے لے لیجئے. اس کے اوپر آپ کو حرم شریف تک جانے کا راستہ, حرم شریف سے آپ کے گھر پہ آنے کا راستہ بتایا جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگ سب جو ہے تو عزیزیہ میں رہنے والے ہیں. عزیزیہ کیٹیگری یہ حرم شریف سے 7 کلومیٹر دور ہے. لیکن اب آپ بولیں گے کہ بھائی 7 کلومیٹر دور ہم اتنا پیدل کیسا چلنا, تو آپ کو پیدل چلنا نہیں ہے, آپ کو صرف جو ہے تو 500 میٹر پیدل چلنا ہے. 500 میٹر پیدل چلتے ہی آپ کو وہاں پہ بس کی سروس ملے گی. اگر ایک حاجی بھی رہا تو وہ بس کی سروس آپ کو بٹھا کے حرم شریف لے کر بھی جائے گا اور واپس لا کے بھی چھوڑے گا. تو آپ کیا کیجئے, آپ کے بلڈنگ پہ سے آ جائیے اور آپ جائیے زیارتیں کرنے کے لیے. آپ کہاں جائیں گے زیارت کرنے کے لیے, آپ پہلے جائیں گے سیدھا حرم شریف پہ. حرم شریف کی یہ بڑی مینار ہے, اس کے سامنے ایک بس اڈا ہے. آپ وہ بس اڈے کے پاس چلے جائیے, وہاں کنٹینیوسلی جو ہے نا ٹیکسیز آتی, ان کو ٹیکسی والوں کو بولیے کہ ہم کو زیارتوں کو لے کر جائیے, ہم کو زیارتیں کروائیے. لیکن اس کے اندر آپ جو ہے ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ آپ اگر ٹیکسی کا استعمال کر رہے ہیں تو ایسا ٹیکسی والا دیکھیے کہ جو ہندی بولنا جانتا ہے. اگر عربی والا ٹیکسی والا آپ کو ملے گا, آپ کو اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو آپ کا سمجھ میں نہیں آئے گا, صرف وہ لے کے جائے گا زیارہ کرے گا اور چھوڑ دے گا. اگر ہندی بولنے والا اگر آپ کو مل گیا تو وہ بتائے گا کہ یہ غار سور ہے, یہ غار ہیرا ہے, یہ مزدلفہ کا میدان ہے. تو اس میں آپ بیٹھ جائیے, بیٹھ کے آپ جائیے. سب سے پہلے آپ کو وہ لے کے جائے گا. ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ حرم شریف کے اندر جو ہے یہ باب کعبہ ہے, یہ کعبہ کا دروازہ ہے, یہ حجر اسود کی ایک تصویر بتائی جا رہی ہے, اور یہ آپ لوگوں کو جو بس اڈا ہے یہ اس کی تصویر بتائی جا رہی ہے. اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے, جو 10 نمبر کی بس میں اگر آپ بیٹھے تو 10 نمبر کی ہی بس میں بیٹھ کے آپ حرم شریف جائیے, اور 10 نمبر کی ہی بس میں بیٹھ کے آپ واپس آپ کے بلڈنگ تک کے آئیے. یہ ایسی بس ہوتی ہے, وہاں پہ یہ بس آپ کو لے کے جائے گی. اب آپ بیٹھ گئے ٹیکسی کے اندر, آپ کا اس کا معاہدہ ہو گیا, آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی آپ کتنا پیسہ لوگے. وہ 10 ریال فی حاجی لیتے ہیں. اگر آپ 4 لوگ ہیں 40 ریال وہ لے گا. وہ لے کے کہاں جائے گا, آپ کو سب سے پہلے وہ لے کے جائے گا مینا کی وادی. یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. ہمارا بولنا یہ رہتا ہے حج سے پہلے آپ یہ مینا کی وادی جا کے پوری گھوم کے آ جائیے. آپ وہاں جائیے, جانے کے بعد میں دیکھیے کہ مینا کی وادی کیسی ہوتی ہے, یہاں لیٹرین باتھ روم کہاں پہ ہے, اس کا نقشہ کیسا ہے, کون سی چیزیں یہاں پہ ہے. کیونکہ حج کے ایام میں آپ کو 5 سے 6 دن مینا میں ہی قیام کرنا ہے اور مینا میں ہی رہنا ہے. سب سے زیادہ استعمال میں آنے والی جگہ یہ ہے. تو آپ زیارتوں میں جا کے وہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد میں آپ جا کے زیارتوں میں دیکھیے کہ پیدل چلنے والا راستہ کہاں ہے. مینا سے لے کر تو جمرات تک کے یہ کم سے کم 2.5 سے 3 کلومیٹر کا راستہ ہے. یہ آپ کو حج کے ایام میں اگر میٹرو ٹرین ملتی ہے تو آپ ٹرین میں بیٹھ کے جائیے, اگر ٹرین نہیں ملتی ہے تو آپ کو ان راستوں پہ پیدل ہی جانا ہے.
اب یہ چھت والے پیدل راستہ ہم آپ کو کیوں بتا رہے, اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس کے اندر پوری اوپر جو ہے نا چھت بنی ہوئی ہے, جیسے یہاں پہ چھت بنی ہوئی ہے نا, ایسی چھت بنی ہوئی ہے, اس میں بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں, اس میں لیٹرین باتھ رومز بنے ہوئے ہیں لائن سے, اور اس میں جو ہے تو بیٹھنے کے لیے ٹیبل ہے, پانی ہے. تو آپ یہ راستے کا اگر استعمال کریں گے تو آپ کو بہت آرام اس کے اندر ملیں گا. اگر آپ تھک گئے تو بینچ پہ بیٹھ جائیے, پانی پینا ہے پانی پی لیجئے, لیٹرین باتھ روم کو جانا ہے چلے جائیے. اور آپ کے چھت پہ چھت ہے تو آپ کو دھوپ کا بھی کوئی چھایا آپ کے اوپر نہیں آئے گا, آپ آرام سے جا کے آپ یہ ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو سیدھا لے کے جائے گا عرفات کے میدان میں. یہاں پہ ایک مسجد ہوگی, اس کا نام ہے مسجد نمرہ. جب حج کے ایام ہوتے ہیں ایسے حاجی جو کہ معلم کے زیر نگرانی حج نہیں کر رہے ہیں وہ سارے حاجی یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور وہ سارے حاجی اندر آ کے پورا قبضہ کر لیتے ہیں یہ مسجد کے اندر. آپ کو اندر بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. حج کے ایام سے پہلے آپ باوضو جائیے, یہاں پہ جائیے, یہاں جا کے آپ 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھ لیجیے. پھر وہ وہاں سے آپ کو سیدھا لے کے جائے گا جبل رحمت. جبل رحمت کا انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو پوری آگے بتاؤں گا. یہ جبل رحمت کی پہاڑی وہ بتائے گا. یہاں پہ آپ جائیے, باوضو رہیے, درود شریف پڑھیے, پھر وہاں سے آپ آگے آئیے. آگے آنے کے بعد میں ایک اور مسجد آپ کو نظر آئے گی. یہ مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. یہ مسجد جو ہے تو مزدلفہ کے اندر واقع ہے. مزدلفہ میں آپ کو پورا چٹیل میدان ملے گا, اوپر کھلا آسمان, نیچے زمین, اور بیچ میں آپ لوگ رہیں گے, اور کوئی بھی چیز وہاں نہیں رہنے والی ہے مزدلفہ کے میدان میں. وہاں صرف اور صرف یہ ایک مسجد ہے. یہ مسجد آپ دیکھ لیجئے, باوضو رہیے, یہاں پہ بھی 2 رکعت آپ تحت المسجد پڑھ لیجئے. اور اس کے آس پاس جو ہے تو لیٹرین باتھ رومز بہت سارے ہیں. وہ لیٹرین باتھ روم آپ اچھے سے دیکھ لیجئے, اس کے نمبر نوٹ کر لیجئے. جب آپ حج کے ایام میں رات میں یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ سہولت ہو جائے گی, کیونکہ یہ سارے چیزیں آپ نے آپ کی نظروں سے پہلے دیکھ چکے ہیں. پھر وہاں سے وہ سیدھا آپ کو لے کے جائے گا جمرات. یہ جمرات کی بلڈنگ ہے. یہ بلڈنگ آپ کو اس دن بند دکھے گی, آپ کو پیچھے سائڈ سے وہ بتائے گا, اس کے پورے فلور بتا دے گا. ہم اس لیے بول رہے کہ حج کے ایام میں آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ یہ ساری چیزوں سے واقف ہو, اس لیے آپ پہلے جا کے دیکھ لیجئے. تو یہ گراؤنڈ فلور ہے, فرسٹ فلور ہے, سیکنڈ فلور ہے, تھرڈ فلور ہے, یہ پورے فلورز آپ دیکھ لیجئے. یہاں پہ شیطان ہے, یہاں پہ جا کے آپ کو 3 دن تک چکری مارنی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے آپ. اس کے بعد میں آپ کو وہ سیدھا لے کے آئے گا مینا کی وادی میں. مینا کی وادی میں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد خیف. مسجد خیف کی صرف ایک ہی ہسٹری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا تھا 10 ہجری میں, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس جگہ پہ تھا, تو اس جگہ پہ بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ مسجد بھی پوری فل بھری بھی نہیں, آپ کو اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا حج کے ایام میں. تو آپ باوضو رہیے اور 2 رکعت نماز تحت المسجد یہاں پہ آپ ادا کر دیجیے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے آ گئے. دیکھ کے آنے کے بعد آپ کی بلڈنگ پہ آ جائیے. بلڈنگ پہ آنے کے بعد میں آپ وہاں پہ حرم شریف میں جائیے, نماز پڑھیے, طواف کیجیے, ڈیلی کے ڈیلی کم سے کم 4-5 وہاں پہ طواف کیجیے, اور آپ کا آ جائیے. اب ہم ایک مشورہ آپ کو دیں گے یہاں پہ کہ دیکھیے حاجی صاحب, آپ جو ہے تو بہت زیادہ عمرے مت کیجیے. عمرہ جو کرنا ہے نا 1 یا 2 کیجیے, کیونکہ حج کے اندر آپ کی بہت زیادہ انرجی لگنے والی ہے, بہت زیادہ قوت لگنے والی ہے. اگر آپ حج سے پہلے بہت زیادہ طواف کر لیے اور بہت زیادہ عمرہ کر لیے تو حج کے ایام میں آپ کو پیدل چلنا ہے, آپ کو تکلیف ہو جائے گی. اور حرم شریف کی 1 لاکھ کی نیکی مشائل کے اندر 700 گنا مطلب 7 لاکھ کی نیکی یہاں پہ ملنے والی ہے. ایک قدم آپ نے پیدل اٹھایا اللہ کی راہ میں تو آپ کو حرم شریف میں 1 لاکھ کی نیکی مل رہی, لیکن وہی نیکی یہاں پہ 7 لاکھ کی نیکی ملنے والی ہے. اگر زیادہ تھک گئے تو آپ کو تکلیف ہوگی, اس لیے آپ حج کے 2-3 دن پہلے سے تھوڑا سا آرام کیجیے. اور اگر آپ عزیزیہ کیٹیگری میں ہیں تو وہاں کی بسز جو ہے تو حج کا جب دن سٹارٹ ہوتا ہے 7 ذی الحجہ تو 5 ذی الحجہ سے وہ بس سروس بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد میں اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے, کوئی حاجی چاہتا ہے کہ اس کو حرم شریف جانا ہے تو اس کو پرائیویٹ ٹیکسی سے جانا پڑتا ہے, یا اس کو کچھ نہ کچھ انتظام کر کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے. وہاں پہ ٹیکسی کا استعمال آپ جب بھی کریں گے تو ایک ہماری خصوصی ہدایت ہے کہ آپ سب سے پہلے مرد حضرات اس کے اندر بیٹھیں گے, اس کے بعد میں آپ کی خواتین کو بٹھائیں گے, اور جب اتریں گے تو پہلے
पहले ख़वातीन उतरेंगी, बाद में मर्द हज़रात उतरेंगे। हो सकता है कुछ बातें मेरी रिपीट भी हो जाए इसमें, तो ये चीज़ का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। 5 दिन पहले आपकी पूरी गाड़ी बंद हो गई, आपने आराम कर लिया, अब आप इंतज़ार करेंगे हज के अय्याम का। तो हज के अय्याम से पहले आप ब्रांच ऑफिस पे जाइए। ब्रांच ऑफिस पे जाने के बाद में उनको बोलिए कि हमको आप मीना का पूरा टेंट का हमको नक्शा दीजिए। बड़े बड़े नक्शे होते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा कैसे नक्शे होते हैं। वो नक्शा आप आपके पास में ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। 3 दिन पहले क्योंकि बस सर्विस नहीं है, आपको मीना का खैमे का पूरा नक्शा मिल गया और आपको कार्ड भी मिल जाएगा 2 दिन पहले कि आपका वहाँ पे मीना में कौन सा खैमा रहेगा, कौन सा ब्लॉक रहेगा, कौन से खैमे में आप रहने वाले हैं, अरफात में कौन से खैमे में रहने वाले हैं, वो ले लीजिए। और अगर हुआ तो वहाँ से बहुत हुआ तो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर आता है अजीजिया से मीना, वहाँ जाइए। वहाँ जाके आपका खैमा आप पहले ही देख के आ जाइए और वहाँ पे आप लैट्रिन बाथरूम भी देख लीजिए। वहाँ पे जो है तो कुबरी अब्दुल अजीज़ भी देख लीजिए। वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम जो है तो उल्टी जानिब से शुरू होते हैं। जैसा जमरात है तो जमरात की तरफ 100 नंबर है, तो उसके उल्टे जानिब जो है तो 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक कैसा स्टार्ट होता है। तो आपका खैमा वहाँ पे जहाँ पे भी है तो उसका नंबर लिख लीजिए और लैट्रिन बाथरूम का भी नंबर लिख लीजिए। जब हज का टाइम होगा, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, तो आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। अब देखिए, ये हमारा मेन मौजू पे हम आ गए। हज के 5 दिन यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल तवज्जो से ये देखिए, अगर इंशाल्लाह आपने ये सब चीज़ देख ली तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, आपको कोई चीज़ की तकलीफ वहाँ नहीं होगी। अब इसके अंदर मूवमेंट्स बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आपके जो भी रह गए कि 8 तारीख के दिन आपको क्या करना है। 8 तारीख के दिन सिर्फ आपको मक्का से मीना जाना है और रात में आपको वहाँ पे सोना है। उसके बाद में 9 तारीख के दिन सुबह में आपको अरफात के मैदान में जाना है, अरफात की हाजिरी करनी है। 9 तारीख की रात को आपको मुज़दलिफ़ा के अंदर आपकी रात गुजारनी है। इसके बाद में आप 10 तारीख को जब उठेंगे तो 10 तारीख को उठने के बाद में आपको मुज़दलिफ़ा में आप आ गए, आपको यहाँ पे जो है तो बड़े शैतान को कंकरी मारना है और फिर आपको तवाफ़े ज़ियारत करना है। उसके बाद में आपको जो है तो दूसरे दिन मीना में ही रुकना है। फिर तीसरे दिन आप जब जाएंगे 11 तारीख को तो आपको कंकरी मारना है तीनों शैतान को। फिर आपको 12 तारीख को तीनों शैतान को कंकरी मारना है और फिर आपको आना है। तो आप इसके अंदर 13 तारीख का जिक्र नहीं है, लेकिन 13 तारीख को भी अगर आप वहाँ रुके तो कंकरी आपको मारना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो तफसील आपको हम आगे बताएंगे। अब देखिए, आपको एक आपका बैग रेडी कर लेना है पहले मीना को जाने के लिए। जैसा आपने यहाँ से जाते वक्त आपका बैग पूरा रेडी किए, उसके अंदर आपने कपड़े लिए, जो खाने की अशिया लिए, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ लिए, वो सारी चीज़ें आपने ले लिए। अब हम आपको एक मशवरा देंगे, आप एक आपका 10 किलो का बैग लेकर जाइए, लेकिन वो इस टाइप का बैग मत लीजिए। आप 10 किलो का जो पीठ पे लगाने वाला बच्चों का रहता ना, कॉलेज वाले बच्चे लगाते, वैसा बैग आप ले लीजिए। ये बैग की सहूलत क्या है कि ये आपको हाथ में लेके फिरना नहीं है, पीछे आपने लगा लिए, आपके पीछे रहेगा, जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते। अगर आपको मेट्रो ट्रेन का टिकट मिलता है तो वो ट्रेन के अंदर ये ऐसे बड़े बड़े बैग नहीं लेते, छोटे छोटे बैग उसके अंदर रखते हैं, तो आप छोटा बैग उसके अंदर ले लीजिए। अगर आपका सामान ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम आपको सिफारिश करेंगे कि आप 2 बैग लीजिए, एक ऐसा बड़ा और एक छोटा वाला। अब इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें रखेंगे? सबसे पहले आपकी नेसेसरी मेडिसिन आप इसके अंदर रखेंगे। आप जो शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो ये 7 दिन आपको पूरे उतनी मेडिसिन आप इसके अंदर रखेंगे। पेट दर्द की मेडिसिन आप इसमें रखेंगे। कुछ जंतु माम है, जिंदा तिलिस्मात है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद में कुछ ओढ़ने के लिए चादर आप इसके अंदर रखेंगे। फूड आइटम रखेंगे आप। देखिए, मीना के अंदर आग जलाना ममनू है, आप मीना के अंदर आग नहीं जला सकते, तो आपको वहाँ पे खाना खरीद के ही लेना पड़ेगा। मीना के अंदर खाना बनाने का नज़्म नहीं होता है। मीना के अंदर खाना बन के जो है तो ताइफ से आता है या फिर हरम शरीफ से आता है, तो उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। तो आप आपके साथ में छोटा मोटा खाने का सामान रखिए, जैसा अखरोट है, यहाँ से अपन रोड बनाते हैं, रोड बना लीजिए। बहुत सारे चूड़ा, ऐसा छोटा मोटा सामान जो सूखा हो, ऐसा आप हज के 5 दिन के लिए अलग से यहाँ से ही बना के लेकर जाइए। उसके बाद में आप एहराम का एक जोड़ तो आपने पहन लिया, एक जोड़ आपको साथ में रखना है। वो साथ में इसलिए रखना है आपको कि अगर आपकी एहराम की चादर खराब हो जाती है तो आप
آپ کی احرام کی چادر سے ہی بدل سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے حاجی صاحب کے احرام آپ نے اتار کے رکھ دیے, 2 منٹ کے لیے آپ نے پیجامہ پہن لی, آپ دھوکے ڈال دیے, سوکھ گیا تو آپ بولے ہم احرام باندھ لیں گے. تو آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے ہم آپ کو سفارش کرتے ہیں کہ آپ 2 جوڑ احرام کے لے کر جائیے. ایک آپ نے احرام باندھ لیا, دوسرا آپ کے بیگ میں رکھا ہے. اس کے بعد میں ہم آپ کو سفارش کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹینٹ جو میپ ہے وہ لے لیجئے, ساتھ میں اسٹیل کا کڑا لے لیجئے, بیلٹ لے لیجئے, اور ایک نیا جوڑا ساتھ میں رکھیے. آپ یہاں پہ جب آپ احرام سے فارغ ہو کے نکل جائیں گے تو یہاں آپ کو ایک نیا جوڑا پہننا ہے. یہ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ رہے گا. تو آپ کو یہاں پہ نیا جوڑا پہننا ہے, وہ آگے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملنے والی ہیں. یہ پیلا فتا رہے گا. یہ پیلا کلر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جنوبی ایشیا کے حاجی ہیں, ہمارے جتنے بھی کلرز ہوں گے سب پیلے ہوں گے. آپ کا جو بیلٹ ہوگا ہاتھ میں باندھنے کا وہ پیلے کلر کا ہوگا. آپ جو ٹینٹ میں رہنے والے ہیں اس کے آگے کی جتنی بھی جالیاں ہوگی وہ پیلی ہوگی. آپ کے جو بڑے بڑے ہائی ماس کے لیمپ ہوگے وہ پیلے کلر کے ہوگے. تو آپ مینا میں کہیں پہ بھی گھومیں تو اونچی پہاڑی پہ آ جائیے یا اونچی جگہ پہ آ جائیے اور دیکھیے کہ پیلی گلی کدھر ہے. جدھر پیلی گلی دکھی وہاں پہنچ جائیے, پیلی گلی میری. اگر ہری نیلی ادی ہے تو وہاں مت جائیے, یہ آپ کی نہیں ہے, یو ٹرن لے کے آپ وہاں سے آ جائیے. اس کے بعد میں یہ ایسا آئیڈینٹی کارڈ ملے گا آپ کو. یہ آئیڈینٹی کارڈ آپ کے گلے میں ڈالنا لازم ہے. دیکھیے یہاں پہ بہت سارے ایسے حاجی آ جاتے ہیں مینا میں کہ جو مولم کے زیر نگرانی حج نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ بنا پرمیشن کے آتے ہیں. یہ لوگ 4-4 5-5 دن جو ہے تو پہاڑ چڑھ کے اتر کے آتے ہیں حج کرنے کے لیے. تو وہاں پولیس والے کنٹینیوسلی پھرتے رہتے. اگر انہوں نے پکڑ لیے اور اگر آپ کے پاس میں ایسا کارڈ نہیں دکھا تو وہ سیدھا لے جا کے آپ کو اندر بٹھا دیتے. پھر آپ کا اتنا امپورٹنٹ دن, اتنا اچھا دن پورا پھر وہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی آپ کو ہم جو بھی چیز یہاں دیں گے ایسے توقع سے دیں گے کہ آپ یہاں گلے میں ڈالیے ممبئی ایئرپورٹ پہ, اور واپس ممبئی ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد ہی آپ کے گلے میں سے یہ چیزیں آپ نکالیں گے. اس کے بعد میں اسٹیل کا بیلٹ دیا جا رہا ہے آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو دیے جائیں گے میٹرو ٹرین کے ٹکٹس. یہ ٹکٹس ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو میٹرو ٹرین کے ٹکٹس ملے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرین نہ ملے. ابھی اس کی وضاحت کلیئر نہیں ہوئی ہے, اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. لیکن یہ ٹکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں باندھنا پڑتا ہے اس کو, اور ایک بار آپ نے اس کو ہاتھ میں کلپ کر لیے تو یہ ہاتھ میں اٹک جاتا ہے. اب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو اس کے ساتھ میں کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو توڑ کے نکال دیے تو یہ ختم ہو جائے گا. اس کے اندر بار کوڈنگ سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ بعد میں چاہیں گے کہ بھائی مجھے میٹرو ٹرین کا ٹکٹ ملنا چاہیے, اگر آپ 500 ریال بھی دیے 50,000 بھی دیے تو آپ کو ٹکٹ ملنے والا نہیں ہے. یہ جب آپ کے ہاتھ پہ باندھیں گے تو جب آپ مینا سے اپنے گھر پہ آئیں گے جب ہی آپ کو یہ ٹکٹ نکالنا ہے ہاتھ سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک دیا جائے گا کارڈ. یہ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ کارڈ آپ کو اس توقع سے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ جب مینا میں رہیں گے یہ کارڈ بتا کے آپ کو اندر جانے کی پرمیشن ملے گی. وہ کارڈ خیمے میں, وہ خیمے میں آپ جا کے آرام کر سکتے ہیں. وہاں پہ چائے کا نظم ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کارڈ آپ کو ساتھ میں ہمیشہ رکھنا ہے. یہ مینا کے خیمے کا نقشہ ہے. یہ نقشہ جو ہے تو برانچ آفس سے ملتا ہے. یہ برانچ آفس پہ سے یہ آپ نقشہ وہاں سے لے لیجیے. اب اس کو کیسا سمجھنا میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی تفصیل بتاتا ہوں. اس کے بعد میں آپ نے کاجو بادام پستے اخروٹ یہ سب چیز لے لی. اب آپ کا بیگ پورا مکمل ہو گیا. اب آپ کو انتظار کرنا ہے حج کا ٹائم آنے کا. تو حج کا ٹائم جیسے آتا ہے تو آنے سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہاں ایک نوٹس لگا دیتے ہیں لا کے کہ حاجی صاحب آپ کی بلڈنگ کا یہ نمبر ہے, آپ کو یہ بس لینے کے راستے میں آئیں گی, آپ اتنے بجے یہاں سے جائیں گے. تو آپ آرام کریے. آرام کرنے کے بعد میں آپ کیا کیجئے, جیسے اگر انہوں نے بولے کہ وہاں پہ مینا میں آپ کو جو رکنا ہے 5 دن یہ سنت ہے, اور مینا کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کی نماز پڑھ کے, نماز فجر پڑھ کے آپ لوگ مینا پہنچ جائیے. لیکن یہاں پہ انتظام بہت بڑا ہوتا ہے, اتنے لوگوں کو فجر کے بعد لے جانا پاسبل نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کو مینا کے اندر 7 ذی الحجہ کی رات میں ہی لے کے جایا جائے گا. مغرب کے بعد 7 ذی الحجہ کی رات میں آپ تمام لوگوں کو لے کر جانا یہ مولم کی ذمہ داری ہے. ایسا مت سوچئے کہ وہ ہم کو چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ آپ کو 101% لے کے جائے گا. پوری رات میں کبھی بھی آپ کو لے کر جائے گا. تو آپ کو اس نے ٹائم لگا دیا کہ بھائی حاجی صاحب ہم مغرب کے بعد میں آئیں گے یا ہم عشاء کے بعد میں آئیں گے, آپ تیار رہیے. اب کیا کیجیے, آپ غسل کر لیجیے. یہ آپ کی زندگی کا, پوری زندگی کا
سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے۔ آج جو ہے تو آپ حج کا احرام باندھنے والے ہیں، آج آپ کے صغیرہ کبیرہ پورے گناہ معاف ہونے والے ہیں، آج آپ کی زندگی کا یہ ایسا دن ہے کہ یہ زندگی میں آپ کے دوبارہ نہیں آنے والا۔ جب شادی ہوئی تھی تو نوشہ بن کے گئے تھے، تیار ہو کے ایک دم سارے دیکھ رہے تھے، تو یہاں نوشہ سے بڑھ کے نوشہ بننے والے ہیں آپ۔ تو آپ لوگ کیا کیجئے، غسل کر لیجئے اچھے سے پاکی کے لیے، اس کے بعد میں آپ عطر کا استعمال کیجئے، ہلکا ہلکا آپ کے بدن پہ عطر لگا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھنے سے پہلے بدن پہ ہلکا ہلکا عطر لگایا تھا، لیکن آپ کا عطر ایسا نہیں ہونا کہ اس کا بدن نظر آئے، وہ داغ نہیں لگنا اس کے اوپر، ہلکا سا عطر لگائیے اور دل میں یہ رکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر لگایا تھا، ان کی سنت پہ عمل کر کے میں بھی عطر لگا رہا ہوں۔ عطر لگا لیجئے، آپ احرام باندھ لیجئے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، احرام کی کیا کیا شرطیں بتائیے، بولیے۔ پہلا فرض اپنے کو ادا کرنا ہے آج، آپ کے حج کا پہلا فرض کیا ہے، احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا اور تلبیہ کا پڑھنا۔ تو اب آپ کو یہاں پہ نیت کرنا ہے۔ اب کیونکہ ہماری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، ہم عربی نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت ہر زمان جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، تو آپ نیت کیجئے۔ میں نیت کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ لکھ لیجئے آپ۔ جب بھی آپ نیت کریں گے، سب سے پہلے آپ لکھیے نیت کرتا ہوں میں، اگر لیڈیز ہے تو وہ بولیں گے نیت کرتی ہوں میں، یہ لکھ لیجئے۔ بیچ میں خالی جگہ چھوڑ دیجئے۔ اب آخری حصے میں آ جائیے، اسے قبول اور آسان فرما۔ اب یہ بیچ کا حصہ آپ کو ہمیشہ بھرنا ہے۔ اب اس کو کیسا بھریں گے آپ، نیت کرتا ہوں میں اپنے حج کے احرام کی واسطے اللہ کے، میرے لیے قبول اور آسان فرما۔ اگر آپ کسی اور کا حج بدل کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ بولیں گے نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں فلاں فلاں صاحب کے حج بدل کی، میرے لیے قبول اور آسان فرما۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کے اندر بھی آپ ایسی نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں خانہ کعبہ کے 7 چکروں کی، میرے لیے قبول اور آسان فرما۔ یہ نیت کا لازمی حصہ ہے، یہ آپ ہندی میں کر سکتے ہیں، ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ جو بھی کریں گے، اگر آپ صفا مروہ کی صحیح کر رہے تو وہاں پہ صرف صفا مروہ ڈالنا ہے آپ کو، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں صفا مروہ کے 7 چکر کی، میرے لیے قبول اور آسان فرما۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب نیت میں کوئی آپ کو شک ہے، نیت کر سکتے ہیں آپ، کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کر لی، اب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ پڑھیے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ جو ہے تو احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ آپ اب یہ یہاں سے یہ تصور کریے کہ آپ لوگ جو ہے تو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں آپ لوگ، اور آپ نے حج کا احرام باندھا۔ اب آپ یہ مت سوچئے کہ آپ احمد نگر میں ہیں، اب پورا تصور آپ کا حرم شریف کی طرف چاہیے۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے احرام باندھ لیا۔ احرام کی ممنوعات آپ کو صبح میں بتا دی گئی تھی، آپ کا سر کھلا ہونا چاہیے، مونچھ نہیں کاٹیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب اس میں آپ کیا کیا چیزیں پہن سکتے ہیں، چپل ایسی پہن سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، آپ جو ہے تو چشمہ پہن سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ سب چیز آپ کو کرنا ہے، اور اب آپ کو کرنا ہے انتظار۔ تو اب آپ کی بلڈنگ سے نیچے آ جائیے، آپ کو مولوی نے جو جگہ بتایا تھا وہ جگہ پہ آپ لوگ جا کے بیٹھ جائیے۔ دیکھیں حاجی صاحب، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ پورے حاجی کو مینا لے کر جانا پڑتا ہے، اور مینا ادھر دکھ رہا نہیں کیا، برابر دکھ رہا، مینا میں لے کے جانا پڑتا ہے، اور مینا میں لے جانے کے لیے راستے کافی چھوٹے ہیں، تو وہ چھوٹی راستوں سے آپ کو وہ بس لے جا کے چھوڑے گی، پھر وہ بس واپس آئے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ کے واپس آنے تک کے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے، تو آپ ایک دم غصے میں مت آئیے، آپ کو صبر کا مطالبہ کرنا ہے۔ 2 چیزوں کے اوپر ہی حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ حج کیا ہے، تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج 2 چیزوں کا نام ہے،
تلبیہ کا پڑھنا اور صبر کا کرنا. تلبیہ پڑھی آپ نے, صبر کرے تو آپ کا ہر چیز اچھے سے ہوگا, آپ کا حج اچھے سے ہوگا. یہاں پہ بیٹھ جائیے. ہم ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ایسی اوڑھنی کا استعمال کریں کہ اگر حج کے ایام میں وہ کہیں گھوم جاتی ہے مشائل میں, ایسی اوڑھنی کا استعمال کریں گے تو آپ دور سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بھائی احمد نگر کے حاجی ہے یا پھر یہ ہماری خواتین ہے, کیونکہ وہاں ہر کلر ہوتا ہے اور وہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. ہر آدمی صرف اور صرف احرام کی 2 چادروں میں ہوتا ہے, دور سے پورے ایک جیسے نظر آتے ہیں, تو آپ کو پہچاننا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے. تو ایسی اوڑھنیوں کا آپ استعمال کریے. پھر آپ وہاں پہ آپ کو بس میں بیٹھنا ہے, بہت دیر کے بعد میں بس آتی ہے, وہاں جا کے آپ جھگڑا مت کریے. بس میں بیٹھنے کے لیے ایک صاحب جا رہے, ایک چادر لے کے بڑی سی اور ڈال دے رہے, یہ پوری سیٹ میری ہے, اتنے بھی نہیں آنا. برائے مہربانی ایسا مت کیجیے. بہت ہوا تو آپ کو 10 سے 15 منٹ میں آپ کے خیمے تک کے وہ بس چھوڑ دے گی, یا آپ کو ہم نے جو طریقہ بتایا تھا آپ نے آپ کی بلڈنگ سے جا کے پیدل پورا دیکھ کے آ گئے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بسوں میں ہی بیٹھ کے جائیں, آپ چاہیں تو آپ پیدل بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں کافی نزدیک ہوتا ہے وہ. اب آپ کی بس آپ کو آپ کی پہلی منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے. اب یہ پہلی منزل آپ کی نظر آئے گی سامنے سے, وہاں پہ ہر جگہ حدود جو ہے حدود کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. اب جیسا مینا کا حدود ہے تو آپ کو مینا کے اندر ہی قیام کرنا ہے, مینا کے باہر آپ نے قیام کرے تو آپ سے ایک سنت ترک ہوگی. تو اس لیے آپ کیا کیجئے, وہاں دیکھ لیجئے کہ حدود ہے یا نہیں ہے. تو ایسے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے مینا اسٹارٹ ہیئر. ایسے اس کے پیچھے دیکھیں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا مینا اینڈز ہیئر. تو یہ بس آپ کو سیدھا لے کے جائیں گے آپ کی رہائش گاہ میں. یہ آپ کی رہائش گاہ ہے, یہاں پہ آپ چلے جائیے. یہاں پہ دیکھیں یلو پورے آپ کو نظر آ رہے جالیاں, یہاں پہ بڑے بڑے ہائمس کے لائٹ لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے تو پیلے کلر سے لکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ آپ کا نمبر ہوگا جیسا 1/49, یہ ایسا آپ کے کارڈ کے اوپر جو نمبر ہوگا ویسے نمبرز یہاں پہ ہوگے, وہ آپ کے گیٹ پہ لے جا کے آپ کو چھوڑ دے گا. اب یہ آپ کے حج کا پہلا دن ہے, 8 ذی الحجہ. اب یہ 8 ذی الحجہ کے دن آپ کیا کیا چیز کرنے والے ہیں. اب دیکھیں 8 ذی الحجہ کے دن آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. مکہ سے آپ مینا چلے گئے, ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے جماعت بنائی, ظہر کی نماز آپ نے آپ کے خیمے میں ادا کی. مسجد خیف تک جانے کی کوشش مت کیجیے کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ جائیں گے, پھر آنے میں آپ اگر بھٹک گئے تو آپ کی عبادتیں چلے جائیں. اور یہاں کی ایک نیکی کتنی ہے, کتنی ہے 700, لیکن حرم کی کیلکولیشن کر کے تو 7 لاکھ نیکی ملنے والی ہے. تو آپ یہاں ظہر کے ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھ لیجئے, یہاں عبادتیں کریے, آپ قرآن شریف پڑھیے, جو بھی پڑھنا ہے وہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. پھر عصر کا ٹائم آئے گا, آپ عصر کی نماز پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد میں مغرب کا ٹائم ہے, پھر عشاء کا ٹائم ہے, پھر آپ کو عشاء پڑھ کے وہاں پہ رکنا ہے. لیکن ہم ایک مشورہ یہاں آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے, اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لیے, نماز پڑھنے کے بعد آپ کے خیمے سے باہر آ جائیں. باہر آنے کے بعد میں آپ وہاں پہ تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ آپ کون سی جگہ پہ ہیں, یہاں پہ لیٹرین باتھ رومس کہاں ہیں, کھانے پینے کی اشیاء کہاں ملنے والی ہے, ہوٹلس کہاں لگی ہوئی ہے, چائے پانی کہاں سے پی سکتے. یہ ساری چیزیں آپ گھوم کے آ جائیں. گھوم کے آنا بولے تو آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں رکھنا ہے, کیونکہ آج حج کا پہلا دن ہے, رش کم ہے, اس لیے آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی. لیکن حج کے ٹائم پہ یہاں رش بہت زیادہ ہو جائے گا, تو اس لیے آپ کو جو دشواری نہ ہو, اس لیے آپ وہاں جا کے گھوم لیں گے. اب دیکھیے یہ آپ کا جو ٹینٹ کا ہم نے آپ کو بولا تھا نا کہ ایک یہ ملتا ہے بول کے نقشہ ملتا ہے, وہ نقشہ اس ٹائپ کا ہوگا, آپ وہ نقشہ وہاں سے لے لیجیے. اب اس میں کون سی چیزیں آپ دیکھیں گے, تو دیکھیے سب سے پہلے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے جمرات. وہ والا جو بتایا جا رہا ہے یہ جمرات ہے. یہاں پہ آپ کو 3 دن جا کے شیطان کو کنکری مارنا ہے. سب سے مین ٹاسک آپ کا یہی ہے. تو آپ اس کا راستہ سمجھ لیجئے, جانے کا آنے کا, یہ کون سی جگہ ہے یہ آپ اس کو سمجھ لیجئے. اس کے بعد میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ قربان گاہ ہے, یہ مسجد ہے, مسجد خیف بتائی جا رہی ہے آپ کو. یہ جو ہے بتائی جا رہی ہے آپ کو یہ میٹرو ٹرین ہے. اگر میٹرو ٹرین کا ٹکٹ آپ کو ملتا ہے تو یہ جگہ سے آپ میٹرو ٹرین کے اندر جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں مسجد خیف بتائی گئی ہے آپ کو, پھر یہ قربان گاہ بتائی گئی ہے آپ کو, یہ سمجھ لیجئے. اس کے بعد میں آپ دیکھیے ہاسپٹلس. یہاں پہ پورے مینا میں 5 بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ICU وہ سب بنا ہوا ہے. اور ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ ہم قبری عبدالعزیز کے پاس میں رہنے والے ہیں. مینا میں 3 چیزیں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے پیلی گلی, دوسرا جو ہے تو زون نمبر,
अब कौन से जोन में रहेंगे मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज़ है कुबरी अब्दुल अजीज़। मीना के अंदर 3 ब्रिज गए हैं, 3 ब्रिज। जैसा ब्रिज बोलते तो उसको कहा जाता है वहाँ कुबरी कहा जाता है। पूरे मीना के अंदर में पहला कुबरी है वो कुबरी खालिद है, दूसरा कुबरी है कुबरी अब्दुल अजीज़ और तीसरा है कुबरी फैसल। हमको सिर्फ और सिर्फ एक कुबरी का नाम रट लेना है, ज़हन नशीन कर लेना है, उसका नाम है कुबरी अब्दुल अजीज़। अगर मीना में आप कहीं पे भी घूमते हैं, आप कुबरी अब्दुल अजीज़ पे आ जाइए, उसके नीचे आइए, उसके ये जानिब और उसके ये जानिब आपके खैमे रहेंगे। अगर कहीं पे भी घूमे कुबरी अब्दुल अजीज़ पे आप आ जाइए। तो ये बीच वाला कुबरी अब्दुल अजीज़ है, ये वाला। अब उसके बाद में आपको ये ऐसा कार्ड मिलेगा, ये कार्ड को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर देखिए सबसे पहले मकतब नंबर लिखा हुआ है, बाद में जो है तो रोड नंबर लिखा हुआ है और खैमा नंबर 12 लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये यहाँ पे जो 472 है /M/2 और ये साइड में आपको कुछ टाइम टेबल नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है आपको टाइम टेबल। तो ये कार्ड को ऐसे समझेंगे, ये कार्ड को आप ऐसे समझेंगे उनका जब आप समझ लीजिए, क्योंकि रिपीट जाना मुश्किल है। तो ये टाइम टेबल आप समझ लीजिए। इसके कार्ड के बाजू के हिस्से में जो टाइम टेबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है कि भाई 12 ज़िलहज्जा को आप कौन से टाइम में कंकरी मारेंगे, 10 ज़िलहज्जा को कौन से टाइम में मारेंगे, टाइम टेबल उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा मैं वजाहत करते चलूँ कि खैमा और टेंट कैसा होगा, क्या होगा। आपके ऊपर जो लिखा हुआ था खैमा और टेंट, अब देखिए ये पूरा अहमदनगर है, ये अहमदनगर पूरा जो है ना, ये 44 नंबर, जैसे जो 44 नंबर आएगा तो ये पूरा अहमदनगर है। अहमदनगर के अंदर जो है तो ये मुकुंद नगर है और मुकुंद नगर के अंदर आपका एक छोटा सा घर है। ठीक है, अब अगर आपको एड्रेस होना तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैं औरंगाबाद से आ रहा तो भाई मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कहाँ उतरूँगा, अहमदनगर में। तो ये 44 नंबर जो है तो आपका सबका पूरा अहमदनगर हो गया। इसके बाद में इसके अंदर लिखा हुआ है 12 नंबर, टेंट नंबर 12। ये 12 नंबर यानी ये पूरा मुकुंद नगर हो गया। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता आपको, ये देखिए ये 44 नंबर आप अहमदनगर में आ गए। ये 12 नंबर जो लिखा हुआ है ये पूरा मुकुंद नगर है। अब ये पूरा मुकुंद नगर कौन सी रोड पे है, तो वो रोड नंबर है 202। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है, इंशाल्लाह आप मीना में कहीं पे भी नहीं घूमेंगे। अब 12 नंबर आप मुकुंद नगर में आ गए। अब पूरे मुकुंद नगर में तो आप नहीं रहते, आप कहाँ रहते, मुकुंद नगर में एक छोटा सा घर है आपका, तो वो घर का नंबर है 472। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। अब 472 में M और F आता है। M यानी मर्दों के लिए रुकने की जगह और F यानी खवातीन के लिए रुकने की जगह। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से समझ लिए। इसके बाद में देखिए ये टेंट के आपको नज़ारे बताए जा रहे हैं, इसे कहा जाता है खैमा। ये जो 44 नंबर का है ना, ये 12 नंबर का, तो ये खैमे का कार्ड है, ये पूरे खैमे। एक मौलवी के ज़ेरे निगरानी कम से कम 50-60 खैमे होते हैं और एक खैमे में 150 से 200 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये खैमा और टेंट का आपको डिफरेंट बता दिया हमने। फिर उसके बाद में आप उसको कैसे समझेंगे, तो देखिए वहाँ पे हाइमस के बड़े बड़े लैंप लगे हुए होते हैं। अगर आपको आपका खैमा नहीं मिल रहा तो आप दूर से देखेंगे, देखिए ऊपर बता रहा वो कैंप नंबर 12। ये कैंप क्या है, मुकुंद नगर। ठीक है, अब ये मुकुंद नगर कौन सी रोड पे है, तो ये है 202, ये नीचे बताया जा रहा है 202। ठीक है, और ये कौन सी जगह पे है, मकतब यानी आपका पूरा अहमदनगर। यह बात आपकी क्लियर हो गई, ये आपकी कार्ड को हमने आपको समझा दिया। उसके बाद में आपको देखिए ये मेल फीमेल के बताए जा रहे हैं, मेल एक जानिब होते हैं, फीमेल एक जानिब होते हैं। तो आपका जितना भी सामान है आप दोनों का अलग अलग रखिए, क्योंकि दोनों के खैमे अलग अलग हो गए यहाँ पे। अब खैमे के अंदर आप चले गए, एक चीज़ और मैं आपको वजाहत करता चलूँ यहाँ पे कि ये देखिए आपको एक लाइन से दिख रहे हैं, ये 502 ये कौन सा है, रोड नंबर है नीचे का और ऊपर के खैमे नंबर है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बोले थे कि 12 नंबर का खैमा, लेकिन मैं 10 नंबर के खैमे के पास हूँ, अब 10 के बाद में 11 आता, तो आपको 11 नंबर नहीं दिखेगा, डायरेक्ट 12 नंबर दिखेगा। तो ये अदद हिस्से में आता है कि मतलब 10 नंबर इधर रहेगा रोड के इस जानिब, 11 नंबर इधर रहेगा, 12 नंबर इधर रहेगा, 13 नंबर इधर रहेगा। इस टाइप के आपके खैमे होते हैं, ये समझ लीजिए। एक आपका लाजिम हिस्सा
مینا جو ہے تو مینا کی وادی بہت بڑی ہے، اس کو 7 زونوں میں بانٹا گیا ہے، زون بولے تو حصے بنائے گئے ہیں. تو ہم جو ہندوستانی خیموں میں رہنے والے ہیں، ہم انڈیا سے جو حاجی گئے ہیں، ہم کو ملا ہے 2 نمبر کا زون، 2 نمبر کا خیمہ. ٹھیک ہے، یہ خیموں کے اوپر جو ہے تو بڑے بڑے یہ لگائے گئے ہیں بورڈ، ایسے بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے کہ ہم ہمارے خیمے میں یا ہمارے زون میں ہے یا نہیں. یہ دیکھ لیجئے. اب آپ کا سب سے لازم حصہ جو ہم نے آپ کو کبری عبدالعزیز بتایا تھا، یہ کبری عبدالعزیز کی فوٹو ہے. یہ فوٹو آپ دیکھ لیجئے. اس کے نیچے دیکھیے WC لکھا ہوا ہے. یہ ٹوائلٹ کا نمبرز یہاں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور روڈ کے نمبر ہے. یہ روڈ نمبر 62 پہ واقع ہے. اگر آپ مینا میں کہیں گھوم جاتے ہیں یا کہیں جانا آنا ہے آپ کو، تو یہ کبری عبدالعزیز کا نام آپ رٹ لیجئے. اس کے بعد میں اگر آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے وہاں پہ، یا آپ چاہتے کہ ہم حج کمیٹی آف انڈیا سے رابطہ قائم کریں، تو آپ کو جانا پڑے گا کبری خالق کے نیچے. یہاں پہ ہمارا مستقل آفس ہے. اگر آپ کی کچھ رقومات یہاں گھوم جاتی ہے تو وہاں جا کے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. کوئی حاجی صاحب نہیں مل رہے تو وہاں جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ویل چیئر چاہیے یا آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ آپ وہاں جا کے آپ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ایک ہم آپ کو چھوٹی سی رائے دیں گے یہاں پہ کہ دیکھیے حرم شریف کے اندر جو ہے نا بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. ویسے ہی مینا کے اندر آپ کے خیموں میں جو بھی بوٹلز رکھے ہوئے ہوں گے اس کے اندر کیا کرتے ہیں مولم آپ کی سہولت کے لیے اس کے اندر کنٹینیو لا کے برف ڈالتے رہتے ہیں. اب برف کا پانی جب ہم پیتے تو ہمارے گلے آ جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی اس کے اندر سے پانی مت پیجیے. وہاں مینا کی وادی میں ایسا باہر جائیے آپ، وہاں لائن سے نل کے لگے ہوں گے. یہ اس کے اندر سے آپ پانی بھر لیجیے بوٹل میں اور اس میں کا پانی آپ استعمال کیجیے. اگر آپ کو لگ رہا کہ وہ زیادہ گرم ہو گیا تو مکس کر کے آپ پانی اس کے اندر پیجیے. یہ مینا کا ٹینٹ ہے، دیکھیے اتنا بڑا. اب پہلے جو مینا کے ٹینٹ ہوتے تھے نا وہ سادے ہوتے تھے، گھڑی گھڑی اس کے اندر آگ لگ جاتی تھی، بہت سارے حاجیوں کا وہاں پہ جانی نقصان ہو جاتا تھا، انتقال فرماتے تھے. لیکن اب جو آپ مینا میں جانے والے ہیں یہ بہت سیف مینا ہے. اس مینا کو کیسا بنایا گیا ہے کہ یہ جو ٹیبل کھڑا ہے نا خود کے اوپر، ویسے ہی مینا کے ٹینٹ خود کے اوپر بنائے انہوں نے. جیسا یہ چھت ہے چاروں طرف سے انہوں نے پلر دی اور اس کے اندر ٹیفلون کا پورا انہوں نے سائڈ سے پردے لگائے. اب یہ ٹیفلون کے پردے ایسے ہیں کہ کتنی شدید گرمی ہو وہ گرمی کو اندر نہیں آنے دیتا ہے، اور اگر آگ لگ گئی تو وہ آگ بہت معمولی سی ہوتی ہے، وہ آگ جلنے نہیں دیتا ہے. لیکن آپ بولیں گے کہ بھائی اب آپ تو اتنے بول رہے سر، لیکن 26/12 کے دن تو بڑی بڑی بلڈنگیں جل گئے. تو یہ اگر ایسا کوئی حادثہ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے پریکاشن کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ کیا کیا گیا ہے، شاور لائٹ لگائے گئے ہیں. ایک چھوٹا سا لائٹ لگا ہوا ہے، اگر وہ لائٹ بلاسٹ ہوتا ہے، لائٹ بلاسٹ ہوتے ہی اس کے اندر شاور چالو ہو جاتے ہیں اور وہ پورے خیمے کو بجھا دیتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے. تو آپ بہت سیف مینا کے اندر ہے. اس کے اندر جو ہے تو آپ کو ایئر کولر ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی اس کے اندر. یہ چلنے کے لیے وہاں سے راستہ ہے، یہاں سے آپ جا آ سکتے ہیں. یہ آپ کو وہاں پہ جو ہے تو آرام کرنے کے لیے مینا میں جگہ ملنے والی ہے. دیکھیے آپ کو آپ کے اصل میں سفر کی تیاری نہیں ہوئی. سفر کی تیاری میں ہمارے دوست فیصل صاحب آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے کیا کیا چیزیں آپ کو ملنے والی ہے. مینا کے اندر آپ کو صرف اور صرف 2x6 کی ہی جگہ ملنے والی ہے. اس کی گاڑی کا سیپ ایسا ہوگا، اس کے اندر آپ کو آرام کرنا ہے. میکو اور آپ کو خبر میں جتنی جگہ ملنے والی ہے اتنی ہی جگہ ملنے والی ہے مینا. اس سے زیادہ کی توقع مت کیجیے، اس سے زیادہ جگہ ہم آپ کو وہاں پہ نہیں دے سکتے. اتنی جگہ کے اندر آپ کو وہاں پہ رہنا ہے. اب وہاں کیا ملے گا، ایک آپ کو گادی ملی، ایک تکیہ ملا اور ایک کمبل آپ کو ملے گا. یہ کمبل آپ کے ذاتی پیسوں سے خرید کے دی گئی ہے. آپ چاہتے تو اس کا استعمال وہاں کیجیے، مکہ مکرمہ میں لائیے، وہاں استعمال کیجیے. اگر آپ چاہتے تو آپ احمد نگر میں بھی یہ لے کر آ سکتے ہیں. یہ ایسا ٹینٹ ہوتا ہے، ایسے حاجی اس کے اندر دیکھیں پورے آرام کر رہے ہیں، ایک لائن سے ایک حاجی، ایک لائن سے ایک حاجی. بہت زیادہ یہاں پہ آرام نہیں ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ ہم اپنا عیش و آرام چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو آرام کرنا ہی نہیں ہے 5 دن. بس جتنی دیر آپ کو نیند لگی اتنا نیند لیجیے اور بعد میں ذکر اور اذکار میں آپ یہاں پہ لگ جائیے. اس ٹائپ کا مینا کے اندر آپ کے خیمے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو وہاں پہ وضو اور طہارت کے لیے جانا ہے. تو ہم آپ کو ایک ہدایت دیں گے، جب بھی ظہر کا ٹائم یا عصر کا ٹائم ہو، ایسا ٹائم ہو نماز کا، تو وہ ٹائم میں مت جائیے، وہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے. ابھی دیکھیے آپ جائیں گے نا تو یہ ایسی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں حاجی صاحب. تو آپ جیسا بھی فجر کی نماز ہو گئی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جائیے، وہاں فارغ ہو جائیے آرام سے، وضو طہارت ہو کر کے پھر آپ اپنے خیمے میں آ جائیے. یہ آج آپ کا مینا کا پہلا دن کمپلیٹ ہوا.